بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ خبریں ہیں، معلومات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کافی حوصلہ افزا بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کافی پاکستان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہمارا اس وقت جو جعلی نظام ہے جو مسلط کیا ہوا ہے یہ ہے. تو بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا جی، اور اس میں جو خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں، پاکستان کا مستقبل، پاکستان، عمران خان اور ورسز آل جتنے بھی ہیں. اور اس وقت جو فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا نظام ہے، اور مین میڈ جو نظام ہے فرد واحد کا، وہ مکمل طور پر کولیپس ہو رہا ہے، مکمل طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیسے جا رہا ہے. اور یہ صرف ہماری کوئی اللہ نہ کرے کہ ہم کو پروپیگیٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو حقائق کی بنیاد پہ بتائیں گے. اور دوسرا آخری اور موضوع ہے، وہ ہے بریگیڈیئر ضیاء الحق سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تک کا سفر. یہ ہے کیونکہ بہت سارے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس طرح کے قصوں سے. تو ذرا ایک اور بھی مماثلت پائی گئی ہے جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب میں اور جناب جنرل عاصم منیر صاحب میں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کل ایک تقریر، پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں. کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب کیا علماء کو سامنے بٹھا کے، اور اس میں انہوں نے بہت سارے اسلامی حوالے دیے اور قرآن مجید کی آیات پڑھیں، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے، اور قرآن پاک ان کو یاد ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں. اور آگے کل ایک آیت کی حدیث بیان کی گئی کل ایک، کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو. جن عاصم منیر صاحب نے یہ پڑھا، حدیث سنائی. تو یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ کیا پچھلے 3 سالوں میں ان کے دور اقتدار میں یہ سب کچھ ہوا؟ کیا مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا جو ہے وہ پاکستانی محفوظ رہے؟ کیونکہ جناب عاصم منیر صاحب اس وقت فیلڈ مارشل اور اس وقت حکمران ہیں پاکستان کے، اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ سب کچھ اپنی خواہشات کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسلامی ٹچ، ظاہر ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور بڑے دین سے وابستہ ہماری قوم ہے، تو اسلامی ٹچ دینا یہ حکمرانوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے. اور سب سے زیادہ قرآن مجید اسلامی جو ٹچ ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے دیا، 11 سال نفاذ اسلام. اور چونکہ وہ تحریک نظام مصطفیٰ چلائی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف، اور اس لیے اس سارے ایلیمنٹ کو انہوں نے جمع کر لیا. ضیاء الحق صاحب نے اس سارے اس تمام عناصر کو جو تحریک نظام مصطفیٰ چاہتے تھے، اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم میں بڑا تھرسٹ ہے، بہت ہنگرنس ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام آنا چاہیے، اور پھر انہوں نے 11 سال حکومت کی تھی. اب عاصم منیر صاحب اگین وہ کبھی وہ یحییٰ خان صاحب والا، سوری صاحب کہہ دیا میں نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی وہ یحییٰ خان والی بروٹیلٹی پہ آ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے مخالفین کو فتنہ اور فساد کہتے ہیں، فتنہ اور فساد کہہ کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی حوالے دیتے ہیں، فتنۃ الخارج، فتنہ، فساد، اور اس طریقے سے. اور پاکستان تحریک انصاف ان کا، اور پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ کلب ہو گئی ہیں. وہ اور جو ان کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملاتا، جو ان کو اپوز کرتا ہے، جو ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے، جو ان کے طرز حکمرانی کو، جو سوچ کو نہیں مانتا، وہ اس کو بھی فتنہ اور فسادی سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات ان پہ ان کا اطلاق کر دیتے ہیں. تو ایک خاص منظر میں، خاص وہ بیٹھے ہیں، ایک سوچ کے اندر وہ بیٹھے ہیں جی.
शिकंजे में, उस वहां से बाहर नहीं निकलते। मैंने एक बहुत ही इंतहाई जिम्मेदार आदमी से बात की, बहुत ही जिम्मेदार आदमी, आप जितना भी आप कह सकते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि इनको समझाएं, आपके बहुत, आप जाहिर है आपकी एक्सेस है, तो आप समझाएं ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो हंस के कहते हैं कि क्या समझाना है जी, वो तो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं तो खुद बिल्कुल आलिम फाजिल हूं और मैं जो कुछ कर रहा हूं ये दीन है। तो इस पे वो कहते हैं कि ये मेरे लिए भी हैरानी थी, और वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा जी हम क्या समझाएं, वो तो अपने आप को बिल्कुल जो कुछ कि यही दीन है। तो लिहाजा वो किसी और माहौल में जा चुके हैं, किसी और रहते हैं। तो ये एक हैरत अंगेज बात है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात उनको कहूंगा, क्योंकि वो आगे जाके, क्योंकि हरमैन ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी, अब वो ज़ियाउल हक साहब वाला जो है वो ले रहे हैं लाइन, क्योंकि यहिया खान वाला काम करके देख लिया उन्होंने, ब्रुटैलिटी करके देख ली, ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, 9 मई मुरीद के और 26 नवंबर इस्लामाबाद, कश्मीर, ये सारे 8 फरवरी इलेक्शन चोरी, सारे के सारे काम। अब वो जब उलमाए कराम के सामने आते हैं और पाकिस्तान के उलमाए कराम के सामने मुखातिब होते हैं, तो उस वक्त बिल्कुल एक अपने आप को दीनी शख्सियत में ढाल लेते हैं कि, और उसमें कुरान मजीद की आयत को पढ़कर अहादीस का हवाला दे के वो बयान करते हैं अपने आप को मुकम्मल। वो वही बात है कि मुझे वो दोस्त की बात याद आ जाती है, और जो कि बहुत ही एक्सेस है, और जिन्होंने मुझे बताया, तो बात उनकी बात सही है कि वो तो बिल्कुल एक और मूड में हैं, और अपने आप को वो इसी तरह ही समझते हैं कि ये हर चीज़ मैं दीन समझ के कर रहा हूँ। तो फिर सवाल ये है कि उनको कामयाबी क्यों नहीं हो रही? प्रॉब्लम, मसला ये है, कामयाबी क्यों नहीं हो रही? और पाकिस्तान अगर वाक़तन, क्योंकि एक कल उन्होंने एक और हवाला दिया कि हमारा जो पाकिस्तान है वो 27वीं रमज़ान को हमारे वजूद में आया और हिजरत की, और रियासत तैयबा के साथ उन्होंने कहा मुमासलत बहुत है, क्योंकि उस वक्त भी हिजरत हुई थी, बड़ी हिजरत, तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में भी हिजरत हुई। पाकिस्तान में तो इंसाफ का कत्ल हो चुका है पिछले 3 सालों में। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है जो इस्लामी मुआशरे की, हमारे दीन की, हमारे कुरान मजीद की जो रूह है, जो वो खा मुस्लिम मुआशरा हो, गैर मुस्लिम मुआशरा हो, तमाम इंसानों के लिए है इंसाफ। तो इंसाफ जो है वो क्या वो है, बल्कि हमने निज़ाम इंसाफ को तहोबाला कर दिया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने। और क्यों तहोबाला किया? तहोबाला इसलिए किया कि वो अपने मुखालफीन को इस्लामी तालीमात की रोशनी में, अपने इस्लामी तालीमात की रोशनी में, अपने जहन के मुताबिक फितना फसाद समझते हैं। इसलिए वो कहते हैं इसको क्रश करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए मैं जो चाहूँ करूँ तो वो दुरुस्त है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो इलेक्शन चोरी 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 है, खा वो अच्छी नीयत से की जाए या बुरी नीयत से की जाए, चोरी तो चोरी कहलाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जनाब इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है इसलिए मैं इसका मैंडेट चोरी कर लूं, ये नहीं हो सकता। इसने मुझे फलां वक्त नुकसान पहुंचाया था, मैं इसकी गाड़ी चोरी कर लूं, ये नहीं हो सकता। चोरी तो चोरी कहलाएगी। तो ये जो निज़ाम है, ये मैंडेट चोरी, इलेक्शन चोरी, अवाम का वोट चोरी, ये चोरी करके कायम किया हुआ है। और उसके बाद उसी चोरीशुदा निज़ाम के तहत आइन को, आइन जिसकी हिफाजत करनी थी आपने अपने हल्फ के मुताबिक, और आइन के ताबे रह के आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने थे, आपने अल्लाह से जो अहद किया था हल्फ उठाकर, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई, वो भी हो रही है। तो इसलिए इस बुनियाद के साथ ये तो नहीं हो सकता। तो आप जब उलमाए कराम के सामने आते हैं तो पूरी कौम को मुखातिब करके कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाते हैं, तो फिर उसका इत्तलाक जो है वो तो एज ए होल है।
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی ایک آیت آپ اپنے مخالفین کے لیے تو استعمال کریں اور اپنے اوپر اس کو اپلائی نہ کریں، اپنے طرز حکمرانی پہ اپلائی نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو، یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ حوالے دیتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا حوالہ دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور تو اس کے اکارڈنگلی پھر کہا کہ تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ، بالکل صحیح ہے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے، بالکل صحیح ہے۔ تو جہاں پہ آپ درست ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی اور پاکستان کو کامیابی دی، اور اس میں ہماری یہ اجتماعی کامیابی تھی۔ آپ کسی اور کی کامیابی کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، یہ بھی حقیقت ہے، اور پھر اس بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو ناگزیر نہیں کہہ سکتے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرح انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ کا پہلے دن سے ایک تعلق ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر بنے، اللہ نے ان دونوں ریاستوں میں مماثلت کسی وجہ سے رکھی۔ بالکل یہی بات ہے کہ مماثلت ہے تو پھر ضروری ہے کہ جو ریاست طیبہ میں، ریاست مدینہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان اسلامی معاشرہ، فلاحی معاشرہ قائم کیا نظام انصاف کی بنیاد پہ، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ اس وقت حکمران ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور آپ غیر اعلانیہ طور پر اس وقت ڈیفیکٹو، ڈیجورے نہیں، ڈیفیکٹو آپ رولر ہیں۔ جب آپ ڈیفیکٹو رولر ہیں، جب آپ سب کچھ آپ نے ضبط کر لیا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ سارے مماثلت جس کی مثال آپ دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ پاکستان میں پھر نافذ کریں۔ آپ کے پاس ایبلٹی آپ نے لے لی ہے، یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ آپ نے بالکل کہا کہ بنیاد مرصوص پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کیا، بالکل کیا، اس لیے کہ اس وقت مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں تھا، مسئلہ آپ کی ظالمانہ حکمرانی کا نہیں تھا، اس وقت مسئلہ تھا 25 کروڑ عوام کا، اس پاکستان کا۔ تو پاکستان کو، تو اس میں بے شمار ہمارے پاکستانی جو ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سربسجود تھیں، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کسی ایک ظالم کی سزا اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو تو نہیں دیتے، تو پورے ملک کو سزا تو نہیں ملنی تھی، تو پھر ہمارے شاہینوں نے کام کیا اور ان کو اندھا بہرا کر دیا، اور ان کو بالکل فضاؤں میں ان کے طیاروں کو، ان کی ٹیکنالوجی کو مفلوج کر دیا، اور کامیابی حاصل ہوئی۔ تو پھر اس کامیابی کو جس کی بدولت حاصل ہوئی، تو پھر اسی سپہ سالار کو جو ہے وہ دینی چاہیے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہی ہیں۔ تو یہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا اس وقت بطور حکمران آپ کی زبان اور ہاتھ سے کیا 25 کروڑ پاکستانی عوام جسے آپ رعایا غلام سمجھتے ہیں، کیا ان کو آپ کی زبان اور آپ کے اقدامات سے نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یہ آپ خود سوچیں اپنے آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ بات درست ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، اب ذرا تھوڑا سا زمینی حقائق کیا ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ثاقب شیرانی صاحب ہیں، ماہر معیشت ہیں، کل انہوں نے ایک گفتگو کی، پرسوں کل کی یہ گفتگو، انہوں نے کہا جی پچھلے 3 سالوں میں ملک کا ہر شعبہ زندگی ماں سوائے حکمران طبقے کے، حکمران طبقہ کیوں خوشحال ہے، باقی سارے برباد ہو رہے ہیں حکمران، اور 3 سالوں میں عوام پر 50 ٹریلین روپے کے ٹیکسز لگائے گئے، 50 ٹریلین یعنی کہ 50 کھرب کے ٹیکس لگائے گئے۔ ان 3 سالوں کے ٹیکسز پچھلے 17 سال کے برابر ہیں، یعنی کہ پچھلے 17 سالوں میں جتنا ٹیکس لگایا اتنا ٹیکس ہم نے 3 سالوں میں اکٹھا کیا، اور اس ٹیکس کا سارا پیسہ حکمرانوں نے اپنے اوپر خرچ کیا، 50 ٹریلین روپیہ اپنے اوپر خرچ کیا حکمرانوں نے۔ یہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا 3 سال کا حساب، جو نظام انہوں نے، کیونکہ ریاست طیبہ کی مثال دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی،
کہ ریاست مدینہ اور پاکستان کی مماثلت ہے، تو جناب یہ آپ کی کارکردگی یہ ہے۔ اس کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری پچھلے 51 سال کی کم ترین سطح پہ ہو گئی ہے، اور 150 غیر ملکی دورے کیے، 35 ارب ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے، لیکن 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ یہ ہمارے حالات و واقعات ہیں جی۔ اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں مزید کہ 2024-25 میں ثاقب شیرانی صاحب ماہر معیشت غیر سیاسی کہ 2024-25 میں 18 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوا ایک سال میں، 18 ٹریلین، 3 سالوں میں 50 ٹریلین، ایک سال میں 18 ٹریلین، جس میں سے 9 ٹریلین سود کی مد میں چلا گیا، اور 9 ٹریلین تقریباً 36 ارب ڈالر حکمران طبقے نے اپنی مراد پر خرچ کر لیا۔ ایک سال میں 36 ارب ڈالر سود ادا کیا، اور 36 ارب ڈالر حکمران نے اپنے اوپر خرچ کیا، حکمرانوں نے، عوام پہ نہیں خرچ ہوا۔ اور 36 ارب ڈالر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک سال میں 36 ارب ڈالر کا مطلب ہے 3 ارب ڈالر ہر مہینے 3 ارب ڈالر حکمران اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا سنیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہ دوسرا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان 44% سے زائد آبادی سطح غربت کے نیچے جا چکی ہے، اور 53,000 روپے کی کرپشن ہوئی، 53,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور بے روزگاری، مہنگائی، غربت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور 3 سالوں میں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سالوں میں صرف حکمران طبقہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کے 6 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، اور 9 کمپنیاں اس کے علاوہ ہیں۔ 1 ارب ڈالر کے سے زائد اثاثے ان 9 کمپنیوں کے ہیں، اور یہ ہمارے علی جان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ان کی ورتھ ہے۔ اور پھر ثاقب شیرانی صاحب ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ اس آمریت اور پچھلی آمریتوں میں ایک بڑا فرق ہے، کہ پچھلی آمریتوں کو امریکہ نے سیاسی سپورٹ کے ساتھ پیسوں کے ساتھ بھی سپورٹ کیا، اور خاص طور پہ ملٹری کو۔ اس آمریت کو مغرب کی طرف سے سیاسی سپورٹ تو ہے، مگر ان کو پیسہ نہیں مل رہا، اور یہ امید دلاتا ہے کہ شاید آمریت خود اپنی موت آپ مرے معاشی طور پر۔ یہ ہے ایک خوش آئند اطلاع۔ ثاقب شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ میں پچھلے 3 سالوں سے معیشت کو کور کر رہا ہوں، اتنی بدحالی پہلے کبھی نہیں دیکھی جو ان 3 سالوں میں نے دیکھی۔ شرح نمو ترقی کی رفتار 1.7%، پاکستان کی تاریخی کم ترین شرح نمو ہے، سرمایہ کاری کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور یہ 30 سالوں میں یہ بلند ترین سطح ہے جو غربت کی اور بے روزگاری کی ہے۔ تو یہ ہمارے حالات و واقعات اس وقت موجود ہیں۔ تو ان حالات میں یہ سارے حالات کیوں ہیں 3 سالوں میں؟ تو کیونکہ آپ ہر چیز ایک دماغ میں آپ نے بٹھائی ہوئی ہے، فتنہ اور فساد کی۔ قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے ہیں، اور بقول میرے دوست کے، اور وہ کہتے ہیں ہنس کے کہ جناب یہ تو سارا کچھ وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اس حالت میں کیوں ہے؟ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، قرض عظیم الشان سطح پہ آپ کو بتا دیں، حکمران عیاش حکمران، طرز حکمرانی فل عیاشی، اور ہماری رعایا کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ ہم رعایا ہیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ اور فسطائیت اس قدر کہ ہزاروں نہیں، مجموعی طور پر لاکھوں مقدمات درج ہو چکے ہیں جھوٹے، بے بنیاد، ہر کسی کو دہشت گرد، غدار، اسٹیٹ، ملک دشمن، پتہ نہیں باغی، غداری، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات، یہاں تک کہ ایک خاتون اور ایک مرد کا نکاح، اس پہ بھی آپ نے کیچڑ اچھالا، اور ایک خاتون کے
خاص ایام اس پہ بھی آپ نے لہک لہک کے یہ سارے دانشوروں نے پروگرام کیے. پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فورس کا حصہ بننا چاہتا ہے، یعنی کہ فیلڈ مارشل بننا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان، اس لیے میں پاکستان کا نام ہی کر رہا کہ پاکستان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ تو فیلڈ مارشل ہیں، اکیلے پھر رہے ہیں اور خود ہی فیصلے کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، اور آج جو ہے وہ بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب تھے اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب بنے، اور آج آصم منیر صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں سوچنے کی باتیں ہیں جی. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، اور اس کا خنجر میری گردن پر موجود ہے. جس محافظ نے میری ڈھال بننا تھا، اس محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پر رکھ دیا ہے. اور پھر یہ کہ اس نظام کو آپ نے بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. آپ نے اگر واقعتاً ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ ہی کہتے تھے، آپ اس کو ریاست طیبہ کہتے ہیں. تو ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ ایک ہی کانسیپٹ ہے. تو پھر ہمت کریں اور اتاریں یہ خول اپنے ارد گرد سے. تو پاکستان کو اگر بنانا ہے تو پھر پاکستان کو بنائیں، آگے بڑھیں، اور ان فورسز کے ساتھ مل کے بڑھیں جو پاکستان کو واقعتاً بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو روزانہ 10 ارب 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہر 10 دن کے بعد کھا رہے ہیں، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. 3 ارب ڈالر ہر مہینے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. 36 ارب ڈالر ایک سال کا کر رہے ہیں، اور 3 سالوں میں وہ 50 ٹریلین کھا گئے. تو ذرا سوچنے کی باتیں ہیں، یہ غیر معمولی باتیں ہیں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.